لاہور جیسے بڑے شہر میں آ کر نہ صرف بس جانا بلکہ اچھے سے قدم جما لینا میرا ہمیشہ سے خواب رہا۔ شاید میں گاؤں میں آج بھی گایوں کو چارہ ڈالتا رہتا یا کھیتوں میں ہل چلاتا، کسی کولو کے بیل کی مانند گھستے ہوئے چودھریوں کو سلام کرتے عمر تمام ہو جاتی اگر میں جمالے سے لاہور کا ذکر سن کر اس کے ارمان نہ سجا لیتا۔ اور بالآخر اپنے ارمانوں اور خوابوں کو میں نے تعبیر کیا، جسے تعبیر کرنے میں مجھے ایک دہائی کی محنت لگی۔ ڈیفینس سے اپنے پرتعیش گھر سے چمچماتی گاڑی میں ہوتے ہوئے سجے سجائے دفتر آ جاتا اور پھر رات کو واپس۔ بس اتنا سا کام اور ڈھیر ساری کمائی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل انتھک محنت کی داستان تھی۔ صبح دفتر جاتے ہوئے سگنل پر گاڑی رکی، جبھی کھڑکی پر دستک ہوئی، شیشہ نیچے کر کے 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ جب بلا ارادہ آنکھیں سوال کردہ سے ٹکرائیں، میلے کپڑوں میں ملبوس ہونے کے باوجود اس کی جسمانی ساخت انتہائی پرکشش تھی۔ 9-10 سال کی بچی بغل میں کھڑی تھی، پھٹی پھٹی حیرت ان نیلی آنکھوں میں اتنی نمایاں تھی کہ میں مبہوت ہو گیا۔ شناسا سی نم نگاہیں مجھے تک رہی تھی۔ تیز ہارن نے مجھے چوکنے پر مجبور کیا۔ سگنل کھل چکا تھا، 10 روپے کا نوٹ میرے ہاتھ میں دبا تھا۔ دفتر میں آنے کے باوجود میں انہی نظروں کے حصار میں رہا۔ بھلا ایک میلی گداگر عورت کی مجھ سے کیا شناسائی ہو سکتی ہے؟ دن بھر بڑے کاروباری لوگوں سے میل جول، پھر وزیروں افسروں کی پر رونق پارٹیاں، خوبصورت بیوی، 2 بچے، عالی شان دفتر، گھر، لیکن اس سب میں وہ بھکارن؟ کیا مذاق ہے؟ اسے دماغ سے نکال کر کام پر توجہ کرنی چاہیے، لیکن یہ خلش سی کیوں؟ کیا ہے جو رہ رہ کر دل و دماغ کے کسی گوشے میں ابھر رہا ہے؟ اگلے روز اسی ٹریفک سگنل پر بلا ارادہ طور پر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اکیلا ہونے کے باوجود خجالت محسوس کی۔ کوئی جاننے والا دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ بھول تو جاتا، لیکن وہ آنکھیں ذہن میں چپک سی گئی تھی، جیسے ان سے کوئی گہرا رشتہ ہو۔ ہفتہ بھر اس سگنل پر پہنچتے ہی خود بخود نظریں گھوم جاتی، لیکن وہ دکھائی نہ دی۔ اسے کھوجتے ہوئے سگنل کے ارد گرد کی تمام جزیات مجھے ازبر ہو چکی تھی، جو اس سے پہلے روزانہ گزرنے پر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک عالی شان عمارت کے ساتھ ایک چائے کا ڈھابا، اس کے ساتھ ہی ایک موچی اور ایک چھلیاں بوننے والا لڑکا۔ جانے برانڈڈ مارکیٹس، اچھی سوسائٹیز میں اس طرح کے لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ شاید نظر اتارنے کو، اس بیکارن کی طرح۔ اوہ، پھر وہی۔ اور میں کہاں سے آ کر یہاں مسٹر کمال عزیز بن بیٹھا تھا۔ اسے بھول ہی جاتا کہ وہ کسی دوسرے سگنل پر نظر آ گئی۔ وہ حسب سابق نقاب میں تھی، مگر پہلے اسے اس کی بچی اور پھر اس کی آنکھوں کی وجہ پہچاننے میں دشواری نہ ہوئی۔ اتفاق سے سرخ بتی جل اٹھی اور گاڑی اس کے قریب کھڑی کر دی۔ سوچ رہا تھا اسے کیسے بلاؤں اور بات کروں تو کیا، جبھی وہ دستے سوال لیے میری طرف آنا ہی چاہتی تھی کہ مجھے دیکھ کر چونکتی ہوئی پیچھے ہٹی اور بچی کو تقریباً رگیدتی ہوئی سڑک کے دوسری جانب جا کر اوجھل ہو گئی۔ اس کے اس عمل نے مجھے مزید مخمسے میں مبتلا کر دیا۔ آخر ہے کون اور اسے مجھ سے پرخاش کیا ہے؟ سر خیریت ہے؟ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میری سیکرٹری کی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ سر، آپ کا یہ 7واں سگریٹ اور چوتھی چائے ہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ بولی تو میں نے ہونکوں کی طرح جائزہ لیا۔ میز پر بکھری راکھ، چائے کے کپ کسی طور میری نفاست کی دلیل نہیں تھے، جو میرا خاصا تھا۔ کچھ راکھ میرے لباس پر بھی گری ہوئی تھی۔ ایک انجان بیوقوف مانگنے والی نے مجھے کس الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ جی چاہا وہ سامنے آئے تو اس کا گلا دبا دوں۔ سنیں، آج کل آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ماہ نور نے بھی میری کیفیت کو محسوس کیا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ذرا بوجھل ہے۔ یہ کہہ کر سگریٹ اٹھا کر میں لان میں آ نکلا اور وہاں پڑی ٹیبل پر بیٹھ کر سگریٹ پھونکتے ہوئے دماغ پر زور دینے لگا۔ شاید چھٹے سگریٹ پر میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور اس تک رسائی ہوئی۔ شبو، تیری آنکھیں بہت ظالم ہیں۔ ہمیشہ میں ان میں ڈوب جاتا ہوں اور ملاقات کا سارا وقت پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے۔ میرے اس شکوے پر ہمیشہ وہ کھلکھلاتی اور جانے کو اٹھ کھڑی ہوتی۔ چل جھلے، اب میں چلتی ہوں۔ اوہ، تو وہ شبو ہے، وہ شبو جسے میں نے خود سے زیادہ چاہا، اور پھر دیہاتی حسن سے بھرپور متناسب خد و خال اور نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی جس پر گاؤں کا ہر جوان مائل تھا، اور اس کی نظر التفات مجھ پر ٹھہری۔
کتنے فساد، کتنے دنگے، کتنی لڑائی، کیا کچھ نہیں سہا ہم نے ایک دوسرے کی خاطر۔ ہماری مثالیں آس پاس کے گاؤں میں دی جانے لگی تھیں، لوگ کہانیوں کی طرح ہمارے چرچے تھے، صبح اٹھنے سے رات سونے تک، اور پھر اکثر سوتے بھی ایک دوسرے کو خوابوں میں ملنا۔ پہلے پہل تو یہ بات ہم دونوں تک رہی، لیکن کبھی گزرتے وقت ٹکرانے پر ہمارے تاثرات، میرا اسے دیکھنا، اس کا گلنار ہو جانا، اور بہت کچھ رفتہ رفتہ میرے دوستوں، اس کی سہیلیوں سے ہوتا ہوا زبان زدے عام ہوا۔ کہنے والی زبانیں کہتی رہیں یہ کچی عمر کے چونچلے ہیں، لیکن تیسرے عشرے میں قدم رکھتے ہی مزید استقامت دیکھ کر جہاں تحسین آمیز لہجے ملے، وہاں انگلیاں بھی اٹھنے لگی۔ چودھری کا لڑکا گلریز بھی اس کا دعوے دار تھا، اور شبو کے بھائی بھی میری حیثیت اور گھرانے سے واقف تھے۔ گلریز کا مجھے ڈیرے پر لے جا کر متعدد بار زود و کوب کرنا، شبو کا بھی ملاقات پر زخموں سے چور آنا، ہماری محبت کی انمٹ نشانیاں تھی۔ اور پھر وہ دن آن پہنچا جب میں لاہور جانے کا فیصلہ اسے سنانے پہنچا۔ ابھی کچھ دیر پہلے گلنار چہرہ اب ہلدی رنگ میں ڈھلنے لگا۔ گاؤں کی دلیر لڑکی تھی، پر تھی تو لڑکی، زمانے کی صعوبتیں سہ گئی، پر یہاں اس کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کمالے، تو لاہور نہ جا، تو مجھے بھول جائے گا۔ اپنے آپ کو کون بھولتا ہے؟ بڑے شہر بہت سی محبتیں اور رشتے کھا جاتے ہیں کمالے، ایسا کبھی نہیں ہوگا شبو۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر کچھ بننے کی چاہ، اور پھر کچھ بن جانے کا زوم۔ شبو سمیت گاؤں کا ہر نقش بھول گیا۔ اس سگنل پر پہنچتے ہی جیسے میں خود پر قابو کھو بیٹھا، کسی معمول کی طرح گاڑی سگنل کے بعد آنے والے پہلے پلازے پر کھڑی کی اور ادھر ادھر چکرانے لگا۔ دفتری وقت، میٹنگز، کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ چائے والا، وہی جوتیاں گانٹنے والا اور ریت کی بھٹی میں درانتی چلاتا ہوا وہ لڑکا، بالکل کسی معمول کی مانند سب اپنے کام میں مگن تھے، لیکن میں معمول سے ہٹ کر اپنی گاڑی اور دفتر کی بجائے یہاں ان میں موجود تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ کیوں نہیں تھی؟ جیسے وہ مجھے کسی دور میں تلاش کرتی رہی اور میں کہیں نہیں تھا۔ بالکل یوں ہی اب وہ نہیں تھی، مگر وہ تھی، کچھ دور میل سے اٹی ایک بچی میں، اس کا عکس، اس کی خوشبو اور اس کا احساس۔ ہاں، اس کی بچی وہیں کھیل رہی تھی۔ میں اس کی جانب لپکا، وہ ڈر کر بھاگی، بہت آوازیں دیں لیکن بے سود۔ جبھی اسے ایک میلے آنچل نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس آنچل میں چھپے اس چہرے میں سے وہ آنکھیں، وہ دو نم آنکھیں، وہ شکوہ کنا آنکھیں، وہی آنکھیں جو مجھے وقت سے بے نیاز کرتی تھی، وہی آنکھیں جن کی خاطر صحیح چوٹوں کے نشان ابھی تک میری پشت پر تھے۔ وہ آنکھیں ان گنت سوال لیے میری جانب تکتی تھی، اور میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیوں، کیسے، وجہ، کچھ نہیں۔ ایسی لوک کہانیوں جیسی محبت پر بھی شہر کی رونق، درجہ بندی سب غالب آ گیا۔ گاؤں کی رانی، حسن کی ملکہ، کئی دنگوں کی وجہ جو کسی بھی جاگیر پر راج کر سکتی تھی اگر وہ مجھ سے تعلق نہ جوڑتی، جس کے لیے حویلیاں بچھی ہوئی تھیں، وہ ٹاٹ جوڑ کر بنی اس جھوپڑی میں جو زمانے کے سرد گرم کو روکنے میں مکمل ناکام تھی، ایک بچی سمیت وقت کاٹ رہی تھی، کیونکہ اس نے کمالے سے محبت کی تھی۔ اینٹوں سے بنی اس کی کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے اگر کوئی کمال عزیز کو جاننے والا دیکھ لیتا تو یقیناً بونچکا رہ جاتا۔ جب تو لاہور آیا کمالے، تو سب نے بہت باتیں کی، بولے کمالے کو بھول جا، پر مجھے مان تھا تجھ پر، اور یقین بھی کہ تو کچھ بنے گا اور بن کر لوٹے گا میرے پاس۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، میری امید ڈوبنے لگی، طنز تانے سن کر میں ٹوٹنے لگی۔ وہ اپنی داستان سنانے لگی، میری نظر اس کی چاک قمیض سے جھانکتے اس نشان پر مرکوز تھی جسے میں جانتا تھا۔ جس دن وہ یہ نشان لے کر آتی تھی، مزید پرعزم ہو جاتی تھی۔ وہ بولتی رہی، اور گلریز، اس کی امید اسی تناسب سے ابھرنے لگی۔ وہ ایک مسیحا کا روپ لیے میرے سامنے آیا جو بکھری ہوئی شبوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہو، اور بالآخر محبت کے سامنے حقیقت جیت گئی۔ لیکن گاؤں کا وہ ڈوبتا ہوا آخری سورج اپنی آخری کرن کے ساتھ گواہ ہے کہ میں نے تیرا انتظار کیا، اور وہ گلریز، وہ نہ مسیحا تھا نہ ہی عاشق، شبو محض اس کی ضد تھی جو اس نے جس روپ میں پوری کر سکا پوری کی، اور پھر دھتکار دیا۔ صرف اسی نے نہیں بلکہ سب نے۔ دھتکاری ہوئی جانے کیوں میں لاہور آ گئی، میں کہیں اور کیوں نہ گئی کمالے؟ تجھ سے مکمل نفرت کے باوجود میں یہیں کیوں آئی؟
یہاں آ کر علم ہوا کہ میں اکیلی مہاجر نہیں بلکہ میری کوکھ میں ایک اور مہاجر ہے۔ ضدی ہے یہ بھی، گلریز کی طرح، لیکن اس کی ضدیں اکثر پوری نہیں ہو پاتی۔ لڑکی ہے نا، گلریز نے میری ضد کی اور حاصل کیا۔ تو نے شہر اور رتبے کی چاہ کی اور پا لیا۔ کانٹوں پر کسی ململ کی مانند تو میری ذات ہی رگیدی گئی اور قابل کراہیت بھی میں ہی ٹھہری۔ کوئی ہے جو تجھے یا گلریز کو پوچھ سکے، مجرم کہہ سکے؟ میرا مجرم، میری بیٹی کا مجرم؟ کیوں میں مظلوم ہو کر بھی سب کی نظروں میں آج تک مجرم ہوں؟ کسی نے آج تک تیرا گریبان پکڑا نہ اس کا، لیکن مجھے سب نے دھتکارا۔ آخر تم مردوں کو ہر جرم کی آزادی کیوں ہے؟ میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب کہاں ہوتا۔ اپنے وجود کو گھسیٹ کر میں کسی طرح دفتر میں لے آیا، لیکن میری ذات آج بھی اس کے ٹاٹ زدہ خیمے میں اینٹوں کی بنی اس کرسی پر بیٹھی لاجواب کٹہرے میں مجرم بنی چائے کے ٹھنڈے ہوتی اس پیالی کو تکتی ہوئی اٹکی تھی۔